بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. کہتے ہیں جی ولا یسقط التعیین فی الصلاۃ بذیک الوقت لأن الساعۃ باقیۃ. کل ہم نے بات کی تھی کہ دیکھو اگر نماز کا وقت بالکل ختم ہو گیا، آخر میں سے 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو کیا اس وقت بھی مطلق نیت جو ہے وہ کافی ہوگی یا تعیین کرنا ضروری ہوگی اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی کیا ہوگا اس وقت بھی، کیونکہ جب ظرف بن رہا ہوتا ہے تو ظرف کے اندر احتمال تو پایا جاتا ہے کسی نہ کسی غیر کا. جب احتمال پایا جاتا ہے تو آپ کو متعین کرنا ضروری ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ جی اس میں سے تعیین جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لو شرع متنفلا، کہ اگر وہ شروع کرے نفل کے اندر، وہ ان کانا حرام، اگر وہ کیا تھا اگرچہ وہ حرام تھا لیکن نفل تو ہو جائیں گے. ولا یتعین جزء من اجزاء الوقت بتعیین العبد قولا، اور کہتے ہیں ولا یتعین جزء من اجزاء الوقت بتعیین العبد قولا وانما یتعین بفعله. کہتے ہیں کہ قول سے جو ہوتا ہے نا کوئی جز متعین نہیں ہوتا جب تک کہ بالفعل بندہ اس کام کو شروع نہ کر دے. صرف قول سے کیا نہیں ہوگا، وہ چیز متعین نہیں ہوگی. ولا یتعین جزء من اجزاء الوقت، وقت کے اجزاء میں سے کوئی چیز متعین نہیں ہوگی قولا وانما یتعین بفعلی کالحانث فی الیمین لا یتعین واحد من خصال الکفارۃ الا فی ضمن فعل ھذا فی الاداء. کہتے ہیں جیسے کہ حانث یمین کے اندر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دیکھو جو بندہ حانث ہوتا ہے، قسم کو توڑتا ہے، تو اس کے پاس کیا ہوتے ہیں، 3 اختیار ہوتے ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا انہیں کپڑے پہنا دے، 2 جوڑے جو ہیں، ٹھیک ہے، 2 جوڑے، ایک قمیض کے طور پہ، ایک جو ہے نا شلوار کے طور پہ، یعنی 2 جوڑے اس کے ذمہ کیا ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں. اچھا جی، یا ایک غلام کو آزاد کر دے. ٹھیک ہے نا. تو کس میں سے، تو اگر کوئی زبانی طور پہ ایک بندہ تعیین کر لیتا ہے، زبانی طور پہ ایک بندہ تعیین کر لیتا ہے کہ جناب میں کیا کروں گا، میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کر لیا اپنی طرف سے، متعین کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ واقعی اس پہ قسم کفارہ جو ہے وہ واقعی متعین ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جب تک کہ بالفعل وہ چیز ادا نہیں کرے گا تب تک. ہو سکتا ہے وہ کپڑے دے دے کسی کو کھانا دینے کی بجائے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک کہ وہ تعیین نہ کر دے تو اس وقت تک کیا نہیں ہوگا، کوئی چیز قولن سے کچھ نہیں ہوتا، متعین نہیں ہوتا جب تک کہ بالفعل ادا نہیں کرے گا. ولا یتعین جزء من اجزاء الوقت، کہ اس میں سے کوئی وقت، جزء میں سے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ فعلی کل حانث فی الیمین ہے، جیسا کہ حانث فی الیمین لا یتعین واحد من خصال کفارت الا فی ضمن فعلی، مگر فعل کے ضمن کے اندر جب وہ ہوگا اس میں سے آ جائے گا. یہ اس میں سے آ گیا. ھذا فی الادا، یہ کس میں تھا، یہ ادا کے بارے میں انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک مثال کیا ہے، اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے یار میں جو ایسا کروں گا، میں جو آج جو 2 بجے کے قریب جو نماز میں پڑھوں گا نا، وہ اصل میں کیا ہوں گے، ظہر کے فرض ہوں گے 2 بجے جو پڑھوں گا. اب جب 2 بجے نا، 2 بجے اس نے وہ پڑھے، ٹھیک ہے نا، اور 2 بجے اس نے 4 نفل کی نیت کر لی. ٹھیک ہے نا، اس نے 4 رکعتوں کی نیت کر لی ہے. اس نے بلکہ کوئی وہ نہیں تھی، اس نے صرف 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ اس کے 2 بجے اس کو متعین کرنے سے وہ چیز متعین نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اگر خالی یوں کہے گا نا 4 رکعتیں، 4 رکعتیں، تو یہ وہ نہیں ہوگی، اس کی ظہر نہیں ہے. اگرچہ اس نے بالقول کہا ہوا تھا کہ 2 بجے میں جو نماز پڑھوں گا وہ میں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے لیکن جب وہ، ہاں وہ یوں کہہ لیتا کہ 4 فرض، ٹھیک ہے نا، 4 فرض ظہر، تو یہ جو تھا نا، یہ تو کیا ہو جانا تھا اس میں سے بالقول وہ ہو جانا تھا. تو خالی اس نے یہ کہا تھا کہ میں 2 بجے جو نماز پڑھوں گا وہ میں ظہر کے فرض پڑھوں گا. اب وہ کیا ہوا، آیا اور اس نے صرف 4 رکعت اس نے کہے، تو اس نے ادا کی، تو یہ نفل ہوں گے اس کے، یہ ظہر کے وہ نہیں ہوں گے اس میں سے. تو متعین کب ہوتے، جب وہ واقعی بالفعل کیا کرتا، ان کو شروع کرتا اس میں سے بالفعل، تب کیا تھا وہ متعین ہونا تھا. خالی قول سے چیز وہ متعین نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا.
اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوا کرے گا نا، جس نماز کی اذان ہوا کرے گی میں وہی نماز پڑھا کروں گا، جا کے فرض پڑھا کروں گا، تو کیا آپ کی نماز اس طرح ہو جائے گی؟ نہیں. آپ جب مصلی کی طرف جب چلنا شروع ہوں گے یا جانا شروع ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا، جو آپ نیت کریں گے وہ ادا ہوگی آپ کی. اگرچہ اس نے زور نہ بھی پڑی ہو، کہہ رہے ہیں 4 رکعتیں، اللہ اکبر، یہ کیا ہوں گے؟ یہ نفل شمار ہوں گے اس کے، یہ نفل ہوں گے اس کے. زہر کے لیے کیا کرنا تھا اس نے؟ اتنا کہنا اس کے لیے ضروری تھا 4 رکعت ظہر، یوں کہہ لیتا تب بھی کیا تھا؟ ورنہ تو آپ پھر تو نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ایک بندہ کہے کہ بھئی جس نماز کی اذان ہوئی ہے بس وہی میں کیا کر رہا ہوں، اسی کو میں پڑھ رہا ہوں. جس کی اذان ہوگی جب ہوا کرے گی تو میں، زور کی اذان ہوگی تو زور کے اس کے بعد پڑھوں گا، زور پڑھوں گا. عصر کے بعد ہوگا تو عصر پڑھ لوں گا. یہ اس نے بالقول کیا کیا ہے؟ متعین کیا ہے، لیکن بالفعل متعین نہیں ہوا. بالفعل اس جگہ کے اوپر جا کے متعین ہوگا. تو اس میں سے یہ جو ہے نا اس طرح متعین ہوں گے پھر تو بالفعل کرنا ضروری ہے. اس لیے اس کا وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بالفعل ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گئے بالفعل، اس میں سے آ گئے. اچھا آپ کہتے ہیں اما فی القضاء، قضاء میں کیا ہوگا؟ فلا بد من التعیین. نہیں وہ تو وہ نہیں ہے، نفل نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے جب تک، اچھا اس کی ایک عام مثال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو آپ نے پیسے ارادہ کر کے رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پیسے ارادہ کر لیے ہیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، جو کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. آپ استعمال کر سکتے ہو خود بھی. آپ نے پیسے ارادہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، صدقے کے پیسے، آپ استعمال کریں. جب تک کہ آپ کسی غریب کو دو گے نہیں نا تب تک کہ کیا نہیں ہے وہ صدقہ نہیں ہوا. ابھی بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ پیش آتا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کیا تھا، 5,000 روپے نا صدقے کا ارادہ کر کے رکھ دیا تھا، اب مجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو کیا وہ پیسے میں استعمال کر سکتا ہوں اور دوسری صدقے کے میں کسی اور طرح وہ کر دوں؟ تو کیا میں یوز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو بالکل یوز کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ نے 5,000 روپیہ ارادہ کر بھی دیا ہے اور آپ کو اب ضرورت پڑ گئی ہے ان کو استعمال کرنے کی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں دوسرے نے رکھوائے ہوں تو پھر تو اور مسئلہ ہے نا، وہ تو اور مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرے نے اگر رکھوائے ہیں وہ تو اور چیز ہے نا، پھر وہ تو امانت ہو جاتی ہے نا، وہ تو امانت ہے، اس کا تو مسئلہ اور ہو جاتا ہے. آپ نے خود اپنی طرف سے رکھے ہوئے تھے تو اس میں سے مسئلہ اور ہے. تو وہاں پہ مسئلہ اور ہوتا ہے. اچھا جی، اما فی القضاء پہ ہو، یہ تو تھا ادا کے اندر تھا کہ جو تھا نا نیت کرنے کے اندر سے بات آ رہی تھی. قضاء کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلا بد من التعیین. تو وہاں پہ تو کیا ہوتا ہے؟ تعیین کرنا ضروری ہے. صلاتن او صومن او حجن، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے. دیکھو اب وہاں پہ وہ ظرف یا معیار کی بات نہیں ہو رہی. قضاء کے اندر ادا میں تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ادا میں تو ہم نے کیا کیا؟ ادا میں تو ہم نے کہا کہ جناب ظرف بن رہا ہے تو وہاں پہ تعیین کرو گے، اگر معیار بن رہا ہے تو تعیین نہ بھی کرو تب بھی کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے بتا دیا تھا کہ جی رمضان کے اندر اگر ایک آدمی جو ہے وہ صحیح ہے، مقیم ہے، وہ اگر جو ہے نا وہ کوئی کہتا ہے آج میرا روزہ ہے تو تب بھی اس کو کون سا روزہ ادا ہوگا؟ فرض روزہ ادا ہوگا. تعیین نہیں بھی کی ہے ادا کے اندر. لیکن قضاء کے اندر چاہے نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے،
تو وہاں پہ تعین کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ تعین کرنا ضروری ہے، یا وہ خود بتانے لگے ہیں کہ جی اس میں سے صلاۃً، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے، تو اس میں سے آ گیا، تو تعین کرنا ضروری ہے۔ آپ اس میں تعین کرتے ہو نا، تعین کرتے ہو کہ جناب مثال کے طور پہ آج آپ کی، آج کی بھی ظہر رہتی ہے، کل کی بھی ظہر رہتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو کل کی جو ظہر قضا ہوئی تھی میں اس کی کیا کر رہا ہوں، اس کو ادا کر رہا ہوں ابھی، کل جو ظہر قضا ہوئی تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، اس میں سے دن کی تعین بھی کرنی پڑے گی آپ کو، دن کی تعین بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب کہتے ہیں اما اذا کثرت الفوائد، اور یہ اب آ گیا عام لوگوں کا مسئلہ، جب نمازیں بہت سی کیا ہو جاتی ہیں، قضا ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا نمازیں بہت زیادہ قضا ہوتی ہیں، 5-5 سال کی، 10-10 سال کی، 20-20 سال کی نمازیں جو ہیں قضا ہیں، کہتے ہیں اما اذا کثرت الفوائد فاختلافوا فی اشتراط التعین، تو کہتے ہیں اختلاف کیا انہوں نے کس بارے میں، تو فی تعین لتمییز الفروض المتحدۃ من جنس واحد، تو جنس واحد کے ٹھیک ہے نا متحدہ فروض کی تمییز کے لیے کیا ہے، ان فقہا کا اس میں اختلاف ہوا ہے، فقہا کا اختلاف ہوا ہے، فاختلافوا، اختلاف کیا فقہا نے، فی اشتراط تعین، تعین کے شرط لگانے میں، لتمییز الفروض المتحدہ، تاکہ وہ کیا ہو جائیں، جو متحد فروض ہیں ان کی من جنس، ایک ہی جنس کے جو ہیں ان کو جدا کرنے کے لیے، لیکن اب آپ کو بتائیں گے اس میں کیا اختلاف ہے۔ والأصل أنه إن كان عليه قضاء يوم من رمضان وإن فصام يوم ناويا عنه ولكن لم يعين أنه صائم عن يوم كذا فإنه يجوز، ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا۔ اب جنس واحد کے اندر جب اختلاف، جنس واحد میں اختلاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے شرط آ گیا، کہتے ہیں صحیح قول کیا ہے کہ اگر کسی پر ایک رمضان کے روزے کی قضا ہو، ایک رمضان کے اس کے روزے چھوٹے ہوئے نا، ایک ہی رمضان کے، جیسے اگر کسی کے پچھلے سال 2-3 روزے چھوٹ کے تھے اور کبھی باقی نہیں تھے، تو کہتا ہے کہ پچھلے سال کے جو روزے ہیں نا ان کی قضا ابھی قضا رکھ رہا ہوں، ایک رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، اس طرح جو ہے نا، دن متعین نہیں کیا اس نے، فلاں دن فلاں 5واں روزہ جو تھا مجھے چھوٹا تھا، یہ 7واں چھوٹا تھا، اس نے کیا، اس نے یوں کہہ لیا کہ اگر اس کو قضا تھی تو ایک دن کا روزہ رکھا اس دن کی نیت سے، لیکن اس نے متعین نہیں کیا کہ فلاں دن کا روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ جائز ہے، ہاں لیکن 2 رمضان ہوں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، جب تک یہ متعین نہیں کرے گا کہ فلاں سال کے روزوں کی کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، فلاں سال کے روزے، سمجھ آ رہی ہے بات کی، کہ جب تک یہ فلاں سال کے روزوں کی متعین نہیں کرے گا، مثال کے طور پر پچھلے سال کے بھی 3 روزے تھے، اس سے پچھلے سال کے بھی 3 روزے رہتے تھے، تو اب کیا کرنا پڑے، اس کو پتہ ہے کہ جناب میرے جو تھے مثال کے طور پہ 1442 کے بھی تھے اور 1441 ہجری کے بھی تھے 3 روزے، تو کہے گا کہ 1442 کے جو 3 روزے تھے نا ان میں سے رکھ رہا ہوں، یہ 1441 میں سے جو روزے چھوٹے تھے اس میں رکھ رہا ہوں، یہ تو اس کو اگر یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کو ہوتا ہے، پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اب یوں نیت کرو گے، نمازوں کے اندر بھی ہم نیت کرواتے ہیں کیسے، کہ یا اللہ میرے ذمے جتنی نمازیں قضا ہیں نا ان میں سے جو سب سے پہلی قضا ظہر کی نماز قضا ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں، میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی جو میرے ذمے ہے میں اس کو کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں، روزانہ یہ کہتا رہے گا، میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی میرے ذمے ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، یہی روزانہ کی نیت اس کی، یہی روزانہ کی نیت ہوگی اس کی، یہ روزانہ کی نیت ہوتی ہے، یہ اس صورت کے اندر، اسی لیے وہ کہتے ہیں سب سے پہلا جو ہے، اب سال کی قید ختم نکل جائے گی، سال کی قید نکل جائے گی، لیکن اگر سال کا پتہ ہو، مہینے کا پتہ ہو، دن کا پتہ ہو، آپ کیا کرو گے پھر اس کی تعین کرتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ ایک وہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر 2 رمضان کے روزے ہوں گے، جنس ایک ہے، دیکھو جنس تو ایک ہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جنس ایک ہے، جنس ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے روزے ہیں،
تو بعض نے کہا کہ نہیں، جنس ایک نہیں ہے اصل میں. جنس کیسے ایک نہیں ہے؟ جنس وہ کہتے ہیں الگ ہے. بھئی یہ 1442 کے روزے اور ہیں، 1441 کے روزے اور ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہی سال کے روزے جو تھے وہ جنس ایک تھی، 2 سالوں کے روزوں میں تو جنس مختلف ہوگی. اس لیے وہاں پہ کیا ہوگا، تعین کرنا ضروری ہو جائے گا. سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو اگر ایک ہی اس میں سے آگے تو اس لیے کیا آ جائے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اس کے لیے اس کو تعین کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا، اما قضاء الصلاۃ. اچھا، روزوں کا کیا کرتے ہیں، نمازوں کا کیا کریں گے؟ دن کی تعیین پھر جو ہے نا اس میں سے، دن کی تعیین سے مراد یہی آتا ہے نا کہ پھر اس میں سے وہ کہے گا کہ جناب علی، اگر جو اس کو پتہ تھا نا، اگر اس کو پتہ تھا کہ جی میرے فلاں دن کا روزہ 5واں روزہ رہتا تھا، چھٹا دن کا تھا، تو پھر ورنہ یوں کہتا ہے جو پہلا روزہ تھا میرے ذمے، 1441 کا پہلا روزہ قضا تھا، یا دوسرا روزہ جو قضا ہوا تھا، یوں کہے گا. اس طرح پھر تعین کرتے ہیں. کہتے ہیں اما قضاء الصلاۃ، قضاء نماز، فلا یجوز ما لم یعین الصلاۃ و یومها. کہتے ہیں نماز جو ہوتی ہے نا، نماز جائز نہیں ہوتی جب تک کہ نماز اور اس کے دن کی تعیین نہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ جناب آپ کی پرسوں کی جو تھی نا عشاء کی نماز قضا ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے کہ جناب علی 19 مارچ کو جو کیا ہوئی تھی، عشاء کی نماز قضا ہوئی تھی، وہ اس کی قضا کر رہا ہوں. تو دن بھی متعین کرنا پڑے گا، نماز متعین کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ 25 مارچ کو جو میری نماز قضا ہوئی تھی، عشاء کی نماز قضا ہوئی تھی، تو بولو گے عشاء کی نماز جو قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. تو اس لیے کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بِأَن يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمٍ كَذَا وَلَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ. اگر اس نے یوں نیت کی کہ جو اس کے ذمے سب سے پہلی ظہر کی نماز ہے، او آخر ظہر علیہ جازا، یا سب سے آخری نماز جو اس کے ذمے ہے، تو یہ میں نے ابھی آپ کو نیت بتا دی ہے. یا تو آپ کہتے ہو کہ جی سب سے پہلی جو میرے ذمے قضا ہے، یا یوں کہو کہ جو سب سے آخری میرے ذمے قضا آئی ہے، اس کی میں کیا کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں اس کو. ہر روز یوں کہے میرے ذمے جو سب سے آخری رہ گئی، سب سے آخری رہ گئی، سب سے آخری رہ گئی. کیونکہ وہ کیا ہوتی جائیں گی، نکلتی جائیں گی نا نمازیں، ادا ہوتے مطلب قضا تو نکل گئیں. تو جو سب سے آخری میرے ذمے رہ گیا، یوں کہو جو سب سے پہلے میرے ذمے قضا ہے، میں اس کی قضا پڑھ رہا ہوں. یہی روزانہ کرتا رہے گا. روزانہ ایسے ہی کرنا ہے اس نے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ اس میں سے آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب اور آگے کیا آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہذا هو اچھا یہ هذا هو المخلص لمن لم يعرف الاوقات الفائتہ. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، خلاصی کا راستہ ہے، جگہ ہے، وقت وہ جگہ ہے یہ. هذا هو المخلص. تو کہتے ہیں کہ یہی کیا ہے، چھٹکارے کی صورت ہے اس شخص کے لیے، لمن لم یعرف الاوقات الفائتہ، جو کیا نہیں جانتا، اوقات فائتہ کو، فوت شدہ نمازوں کو جانتا نہیں ہے. کہ وہی میرے ذمے کے اتنی کون کون سی نمازیں قضا تھیں جو اکثریت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لمن لم یعرف اوقات الفائتہ اب اشتبہت علیہ، یا اس مشتبہ ہو گیا ہے، او اراد التسہیل علی نفسی، یہ کہتا ہے چلو یار آسانی کرو، یہ کیا روزانہ بولوں گا، فلاں دن کی فلاں نماز جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، بس سیدھا سادہ کیا کر لو، میرے ذمے جو فلاں نماز مطلب میرے ذمے جو سب سے آخری قضا ہے، میں اس کی قضا پڑھ رہا ہوں.
اس میں سے آ گیا. اس میں سے آ جائے گا یہ. اچھا جی آگے چلو جی. وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراد ترتیب واجب علیہ. محیط کے اندر ذکر کیا وہ ذکر فی المحیط، محیط میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان نیت التعین، کہ تعین کی نیت جو ہے فی الصلاۃ نماز میں لم تشترط باعتبار ان الواجب مختلف متعدد، اس وجہ سے نہیں ہے کہ واجب مختلف ہیں متعدد ہیں. جب کیونکہ واجب مختلف اور متعدد ہوں تو پھر تعین کرنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. ہم نے پڑھا نا جنس مختلف ہو جائے گی، جنس مختلف ہوگی تو پھر کیا آ گیا، پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں تعین کرنا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کے اندر اس وجہ سے تعین کی ہم نے قید نہیں لگائی ہے، تعین کی قید اس وجہ سے نہیں لگی ہے، بل باعتبار ترتیب واجب بن لگی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذمے ترتیب کی رعایت کرنا کیا ہے، واجب ہے. صاحب ترتیب اگر وہ تھا تو اس کے ذمے کیا تھا، ترتیب کی رعایت کرنا اس کے ذمے واجب تھا. ولا یمراد ترتیب الا بنیت تعین ہے. تو کہتے ہیں یاد رکھو ترتیب اسی وقت ہی آ سکتی ہے جب تعین کر رہا ہو. آج کی میں جو نماز پڑھوں گا یہ بعد میں آنی چاہیے، مطلب آج جو میں ابھی کل والی نماز کو قضا کر رہا ہوں تو یہ بعد میں آنی چاہیے، کس کے مقابلے میں، پرسوں والی کی. تو گویا پہلے پرسوں والی نماز کو پڑھنا چاہیے، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، کل والی نماز کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ترتیب کیا آ جائے، وہ ٹھیک رہے. حتی لو سقط ترتیب بکثرت فوائد تکفی نیت الظہر لا غیر. اگر کثرت سے نمازیں اس کی فوت ہو گئی ہیں، 6 نمازیں سے زیادہ اگر فوت ہو جاتی ہیں، 6 یا 6 سے زیادہ، آپ کو معلوم ہے کہ 6 جب نماز صاحب ترتیب، پھر صاحب ترتیب نہیں رہتا، پھر 6 نمازیں اگر وہ ہو جاتی ہیں تو اب وہ صاحب ترتیب جب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا. دیکھو نا واجب مختلف اور متعدد جو ہے نا اس میں سے کہ جی آج کی ظہر کل کی ظہر سے مختلف ہے کہ نہیں ہے، کل کی ظہر پرسوں کی ظہر سے کیا ہے، مختلف ہے. تو وہ اس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا تو اس شاید کوئی کہے کہ جناب اس لیے نیت کرنا ضروری ہے. کہتے نہیں، نیت کرنا اس میں وہ تھا، یہ ترتیب کی رعایت کے لیے تھا صرف تعین کرنا. اب ترتیب جب اس سے ساکت، جب صاحب ترتیب رہا ہی نہیں ہے وہ، تو اب اس پہ کیا نہیں ہوگا، اب اس پہ دن متعین کرنا شرط نہیں ہوگا. تکفی نیت ظہر علاقہ، تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں کیا ہوگا، اس کے لیے صرف ظہر کی نیت ہی کافی ہوگی کچھ میں. وہذا مشکل. لیکن یہ جو بات انہوں نے محیط والوں نے ذکر کی ہے نا، یہ مشکل ہے، یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے، یہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو بس یوں بندہ کہہ دے میں ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، روزانہ یہی کرتا رہے میں ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہو جائے گا پھر تو کہتے ہیں یہ حاضہ مشکل. یہ بات جو ہے نا یہ ذرا بات مشکل ہے کہ اب اگر صاحب ترتیب نہیں رہا تو پھر تو آپ کیا ہو گئے، آپ کے بس پھر کوئی وہ نہیں ہے. حتیٰ تکفیر نہیں ضرورت لگے حاضہ مشکل. محمد صاحب نا کل قاضی خان وغیرہ خلاف ہو، ہمارے قاضی خان وغیرہ نے اس کے خلاف ذکر کیا. وہ المعتمد قضا فی التبیین، یہی بات کیا قابل اعتماد ہے، تبیین کے اندر یہی بات آئی ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کو دن متانا پڑتا ہے اس میں سے. تو وہ اس میں سے آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب آ گیا ہمیں جو ہے نا، اس لیے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. کم از کم اتنا کہنا پڑے گا جو سب سے پہلی ہے یا سب سے آخری ہے. اگر اس نے قضا نمازیں پوری کر لی ہیں اور اس کا دل مان جاتا ہے کہ میری ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو اب وہ صاحب ترتیب بن جائے گا، وہ صاحب ترتیب بن جائے گا نا. اگر ایک آدمی کے ذمے جو تھیں وہ کئی سالوں کی نمازیں تھیں، ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، بڑی ان کی لمبی عمر ہوئی، 100 سال کے قریب ان کی عمر، 100 سال سے. تو جب آئے تھے تو حضرت کو آ کے کہا کہ جی میرے ذمہ 50 سال کی نمازیں قضا ہیں، 50 سال کی نمازیں. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اب کیا کرو،
قضا کرو، ان کی 50 سالوں کی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. فرضوں کی قضا ہوتی ہے اور وطر کی قضا ہوتی ہے، یعنی 20 رکھتے ہیں، 17 فرض ہوتے ہیں، 3 وطر ہوتے ہیں. تو روزانہ وہ 5 دن کی نمازیں پڑھتے تھے، 100 رکعتیں پڑھتے تھے روزانہ، 5 دن کی نمازیں، 5 دن 5 دن 5 دن. 10 سالوں بعد، 10 سالوں کے اندر انہوں نے 50 سال کی نمازیں قضا کر لی پوری. اس کو آ کے انہوں نے بتایا کہ جی میں نے 50 سال کی نمازیں کیا کر لی ہیں، قضا کر لی ہیں پوری. تو اب کیا ہوگا، جب 50 سال کی نمازیں قضا کر لی تو اب کیا بن گئے، پھر صاحب ترتیب بن گئے. نہیں، صاحب ترتیب نہیں بنے گا. صاحب ترتیب کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ذمے پیچھے سے ساری نمازیں کلیئر کر دی ہوں، اس نے ساری نمازیں کلیئر کر دی ہوں. اب کیا ہو جائے گا، ایک نماز بھی ذمے میں باقی نہ رہے، اب وہ صاحب ترتیب بن گئے. اس میں سے جو ہے نا صاحب ترتیب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ساری ترتیب جو ہے نا وہ اپنی کلیئر کر لے. ایسا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمے کیا ہو کوئی نماز قضا آئی نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ حضرت کے ذمے جو تھی نا، حضرت نے زندگی میں کوئی نماز قضا ہوئی نہیں ہے ان کی، کبھی بھی نہیں، زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ان کی ساری زندگی، جب سے وہ بالغ ہوئے تھے. بلوغت سے لے کر فوت ہونے تک بیماری کے اندر بھی نماز نہیں قضا ہونے دی کبھی انہوں نے. بلکہ بعد دفعہ وہ بے ہوشی کی حالت بھی رہی ہے اور سارا کچھ، لیکن نماز کے ٹائم پہ ہوتا تھا، انہوں نے وہ پڑھی ہیں نمازیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ نمازیں قضا کر کے وہ پھر صاحب ترتیب بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. نمازیں قضا کر لیں، بس ختم ہوگی بات. تو وہ جو اچھا جی، کہتے ہیں کہ قالوا فی التیمم میں، تیمم کے اندر کیا ہوگا. قالوا فی التیمم لا یجب تمییز بین الحدث والجنابۃ. اب ایک آدمی ہے وہ محدث بھی ہے اور جنبی بھی ہے، محدث بھی ہے اور جنبی بھی ہے، تو تیمم کرے گا، پانی نہیں ہے، بے وضو بھی ہے اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو محدث بھی ہے اور جنبی بھی ہے. تو اب وہ کیا کرے، اس کا کیا کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ لا یجب التمییز بین الحدث والجنابۃ، کہ جنبی اور محدث کے لیے جو ہے نا اس میں سے اس کے لیے یہ تمیز کرنا واجب نہیں ہے اس کے اوپر سے. حتی لو تیمم الجنوب یرید بہ الوضوء جازا، اگر جنبی آدمی نے کیا کی، وضو کی نیت سے تیمم کیا، کہ اس نے جنبی آدمی ہے، اس نے یہ نہیں کہ پہلے غسل کی وہ کرے پھر اس میں سے، تو اس میں سے تو تو کہتے ہیں کہ جی حتی لو تیمم الجنوب یرید بہ الوضوء جازا خلافا للخصاف لکون یقع لهما علی صفۃ واحدہ. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر اس نے وضو کے ارادے سے تیمم کیا تو یہ جائز ہے. خصاف نے اس میں اختلاف کیا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی لکون یقع لهما علی صفۃ واحدہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ دونوں کیا تھے، ایک ہی طریقے پر وہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک ہی طریقے، دونوں کا تیمم ایک ہے نا، چاہے جنبی آدمی ہے چاہے کیا ہے بے وضو آدمی ہے. تیمم کیا ہوتا ہے، لوگ سے پتہ ہے کیا تیمم، پتہ ہی نہیں ہوتا آج کل، اتنی جہالت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب وضو کے لیے تو تیمم ایسا ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، دونوں اس پہ وہ کر دیا. اچھا بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جیسا وضو ہوتا ہے نا ویسے ہی تیمم بھی ہوتا ہے. کہ کیا کرو، چہرے پہ بھی مٹی ملو، ہاتھوں پہ بھی ملو، پاؤں پہ بھی ملو، سارا. بعض لوگوں کو تو یہ خیال ہے. پھر اب جنبی کا کیا، جنبی کیا کرے گا، جنبی کا مطلب ہے وہ لوٹ پوٹ ہوگا پانی کے اندر، کیا ہوتا ہے مٹی کے اندر جا کے، تو اس طرح تو وہ نہیں ہوگا اس میں سے. تو اب خصاف کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں تیمم ایک ہی طریقے پر ہوتے ہیں، ان تیمم میں جدائی کے لیے ضروری ہے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے. کہ نیت کے ذریعے کیا کرو گے، تم فرق کرو گے
کہ یہ کیا ہے، یہ وضو کے لیے تیمم کیا ہے یا یہ غسل کے لیے تیمم کیا ہے، ان دونوں قسم میں. تو اس لیے کہ لکھا لوگوں صرف یمیز بالنیت کالصلاۃ المفروضہ. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جناب علی جیسے کہ فرض نماز، جیسا کہ فرض نماز قالوا ولیس بصحیح. اچھا فقہا کہتے ہیں اس بات دوسری لی ان الحاجۃ لیکا طہارت، کہتے ہیں حاجت تیمم کی طرف جو آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ لیکا طہارت سے کہ وہ طہارت ہے. واذا وقع طہارت جاز ان یؤدی بما شاء. جب ایک دفعہ طہارت آ گئی ہے تو اس سے جو چاہے وہ کیا کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے. لأن الشروط یرائی وجود، اچھا لأن الشروط یرائی وجودہ لا غیرہ. اس لیے کہ جو شرائط ہوتی ہیں وہ صرف اس کے وجود کا اعتبار کرتے نہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تیمم جاز لم یصلی بغیرہ. کہتے ہیں کہ جناب علی اگر اس نے تیمم کیا تھا، کہتے ہیں کہ اگر اثر کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، للعصر جاز لم یصلی بغیرہ، تو اس کے علاوہ کے لیے بھی کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے نماز اس سے پڑھ سکتا ہے. اچھا جی، یہ تو بات تھی، سے ترجمے کی بات تھی. اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو بات کو، کیسا اس میں سے کہ اگر پریشانی نہ ہو. دیکھو کہ دونوں کا تیمم کیا آ گیا، ایک ہی آ رہا ہے. دونوں کا تیمم ایک ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چاہے وہ حدث کے لیے ہے اس میں سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر ایک آدمی کیا کرے گا، ایک آدمی جنبی تھا لیکن وہ کیا کرتا ہے، وضو کا تیمم کرتا ہے، کہتا ہے میں وضو کر رہا ہوں، تو کیا وہ پاک صاف ہو گیا؟ کیا اس کے غسل کے لیے کافی ہو جائے گا یا کافی نہیں ہوگا؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے، کیا غسل کے لیے کافی ہو گیا یا نہیں ہوا؟ امام خصاف کہتے ہیں کہ جناب علی نہیں، کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کافی نہیں ہوگا. ہم نے کہا حضرت کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں فرض نمازیں مجھے بتاؤ، پانچوں کی پانچوں نمازیں فرض ہیں. ہم نے کہا ہاں جی پانچوں نمازیں فرض ہیں. ہم نے کہا دیکھو پانچوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ نہیں؟ طریقہ ایک ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ہاں طریقہ بھی ایک ہی ہے بالکل. پانچوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. 2 رکعتیں اگر پڑھی جائیں گی تو کیسے پڑھی جائیں گی، 4 پڑھی جائیں گی تو کیسے پڑھی جائیں گی، پہلی 2 میں کیا کیا جائے گا، آخری 2 میں کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. تو جب وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ساری ایک چیز تھی تب بھی آپ اس میں نیت کر کے ذریعے اس میں فرق کرتے تھے، نیت کے ذریعے فرق کرتے تھے. تو تیمم چاہے وہ غسل کے لیے ہو، تیمم چاہے وضو کے لیے ہو، نیت سے کیا کرنا پڑے گا، اس کو تمیز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. یہ تو انہوں نے کہا میں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. تو اب اس کو جو ہے نا، اس کا جواب فقہا نے دیا ہے کہ دیکھو تیمم کا مقصد کیا ہوتا ہے، طہارت حاصل کرنا ہوتا ہے. تیمم کس لیے کرتے ہو؟ طہارت کے لیے لکھتے ہو. ٹھیک ہے نا، طہارت کے لیے آپ کہتے ہو کہ طہارت کے لیے. تو خواہ جنابت کے تیمم ہو، حدث کا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا ہوگا، اس سے نماز وغیرہ پڑھنا کیا ہو جائے گا، جائز ہے. اور آپ نے تیمم کو جو نماز پر قیاس کیا نا، یہ آپ کا قیاس درست نہیں ہے. یہ کیا ہے، درست نہیں ہے. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہوتی ہے اور تیمم کیا ہے، شرائط میں سے ہے. اس کا صرف وجود کافی ہے، وجود کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا صرف وجود کافی ہے، پاکی کا وجود ہونا چاہیے بس. جب وہ آ گئی ہے تو اس میں سے کیا آ گیا، کافی ہو گئی. شرط پائی جا رہی ہے تو کوئی بھی نماز، آپ نے عصر کی نماز کے لیے تیمم کیا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے عصر کی نماز کے تیمم کیا تو آپ کو مغرب کے لیے زیادہ سے تیمم کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو آپ کیا کر سکتے ہو، عصر کے لیے جو تیمم کیا تھا اس سے آپ کیا کر سکتے ہو، مغرب کا بھی تیمم، مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. جب تک ایک جو ہے نا بیماری دور نہیں ہوتی یا پانی نہیں مل جاتا.
ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس کو جو آپ اس کے اوپر قیاس کر رہے ہو، قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بس اتنا رکھتے ہیں۔ پھر آگے جو آپ کو وہ ضابطہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ جی ضابطہ تم فی حاصل مبحث، یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس کے لیے تعین کرنا ضروری ہے، کس کے لیے تعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کل انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم۔ کل صبح ہی ٹائم، کل صبح ہی کریں گے انشاءاللہ، کل صبح ہی کریں گے انشاءاللہ 6 بجے، کل کیونکہ میرا سفر بھی ہے۔